اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی کا مسئلہ تھا، ایک صحابی کا مسئلہ ایسا تھا کہ وہ صبح جلدی دوڑ کر کے چلے جاتے تھے۔ صحابہ نے ان کی شکایت کی کہ یہ فجر میں اتنی جلدی چلے جاتے ہیں کہ کسی سے ملتے ہی نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے، ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں، حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگیاں آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں۔ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں ہے، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں اس یہودی کے پاس سیدھے آتے ہیں، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص اور سبق آموز ہے، کیونکہ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا ہے جو ہر اس انسان کے لیے آئینہ ہے جو دنیا کے مال میں لالچ اور حرام کمائی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ دنیا میں آج بہت سے لوگ فری کا مال، ناجائز کمائی یا دوسروں کا حق کھانے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، لیکن یاد رکھو جو چیز تم نے بغیر حق کے حاصل کی وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی وبال بنے گی۔ مفتی صاحب نے بڑے پر اثر انداز میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو رزق عطا کرتا ہے، لیکن حرام راستہ اختیار کرنے پر برکت سلب کر لیتا ہے۔ ایسا مال بظاہر تو زیادہ لگتا ہے مگر اس میں نہ سکون ہوتا ہے نہ چین، انسان دن رات محنت کرتا ہے مگر گھر میں خیر نہیں آتی، اولاد نافرمان بن جاتی ہیں اور دل سے سکون اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ حرام لقمہ دل کو سخت کر دیتا ہے اور سخت دل کبھی اللہ کے قریب نہیں جا سکتا۔ آج کا یہ بیان ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم نے اپنی روزی میں، اپنے کاروبار
کاروبار میں اپنی کمائی میں حلال و حرام کا فرق رکھا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو آج ہی توبہ کر لیجئے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، رزق کے دروازے کھلے ہیں، بس نیت پاک کر لیجئے، اللہ خود رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ تو آئیے دل لگا کر اس بیان کو سنیے، یہ واقعہ آپ کی زندگی کی سوچ بدل سکتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے جو ایمان کو جگا دیتا ہے۔ چلیے سنتے ہیں حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ پر اثر اور ایمان افروز بیان۔ میں ابو دہدہ کا باغیچہ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دہدہ کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دہدہ نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے ان کی بیوی ان کے بچے، باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دہدہ اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے، ام دہدہ پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دہدہ کہتے ہیں بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے بچے لے اور باہر آ جا۔ بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں، وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دہدہ میرا تم پر یقین ہے، اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دہدہ کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دہدہ نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دہدہ سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدہ نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا، وہ دنیا دار عورت نہیں تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدہ مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے، آبرو ماز نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ وہاں اپنی خواہشات
قربان کر دو، ختم کر دو۔ اپنے اندر کی جتنی چیزیں ہیں حضور نے فرمایا تو اس کے بعد اپنی طبیعت نہیں، اپنی خواہش نہیں۔ تم اپنے گھر پر سوچتے بیٹھے رہو گے کہ میرا گھر کیسے، میری بیوی کیا بول رہی ہے، میرا باپ کیا بول رہا ہے، میری ماں کیا بول رہی ہے؟ نہیں، وہ صحابہ کی زندگی یہ تھی، دنیا کیا بول رہی ہے اس سے ہمیں مطلب نہیں، میرے مصطفیٰ کیا۔ الحمدللہ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ ایمان افروز اور روح کو جھنجھوڑ دینے والا بیان سنا۔ یقیناً دل کانپ گیا ہوگا جب انہوں نے فری کا مال یا حرام کمائی کے نقصانات کو بیان فرمایا۔ یہ صرف ایک علمی گفتگو نہیں تھی بلکہ ایک آئینہ تھا جس میں ہم سب کو اپنی زندگیوں کی حقیقت دیکھنی چاہیے۔ دوستو، دنیا کا مال اگر حلال ہو تو وہ نعمت ہے، لیکن اگر وہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ نعمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتی ہے۔ حرام کمائی بظاہر تو وقتی خوشی دیتی ہے مگر وہ دل سے سکون چھین لیتی ہے، گھر سے برکت اٹھا لیتی ہے اور انسان کو آہستہ آہستہ اندھیروں میں ڈھکیل دیتی ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی جو چیز تمہارے لیے نہیں، جو حق تمہارا نہیں، جو کسی دوسرے کا حصہ ہے، اسے حاصل کرنے سے بچو، کیونکہ وہ مال چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ تمہیں فائدہ نہیں بلکہ تباہی دے گا۔ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو بات سمجھائی وہ صرف فقہی یا علمی مسئلہ نہیں بلکہ عملی زندگی کا سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری زندگی میں سکون اور برکت ہو، تو سب سے پہلے اپنی کمائی کو حلال اور پاکیزہ بنانا ہوگا۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا، حرام کا لقمہ انسان کی دعا کو آسمان تک پہنچنے نہیں دیتا، یعنی اگر تمہارے پیٹ میں ناجائز کمائی ہے تو تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعا زمین سے اوپر نہیں جاتی۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، اگر کبھی غلطی سے بھی کوئی ایسا عمل ہوا ہو جس میں کسی کا حق مارا گیا ہو، کسی کا پیسہ دبایا گیا ہو یا فری کا کوئی سامان یا دولت لی گئی ہو، تو آج ہی اللہ کے حضور توبہ کر لیجئے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، وہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو ندامت کے ساتھ لوٹ آتا ہے۔ آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ اب سے ہم اپنی روزی میں صرف حلال راستہ اختیار کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے اور نہ ہی حرام مال سے اپنے گھروں کو آلودہ کریں گے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید آپ کے ذریعے کوئی ایک شخص بھی حرام سے بچ جائے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہماری کمائیوں میں برکت دے، ہمارے گھروں سے بے سکونی اور بے برکتی کو دور فرمائے اور ہمیں اس دنیا میں بھی عزت دے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔